سیلاب سے تباہ حال بلوچستان میں پھر موسلادھار بارشیں. موسیٰ خیل اور بارکھان میں بڑے پیمانے پر تباہی. موسیٰ خیل میں پور ڈیم بھر گیا اور پانی دیہاتوں میں داخل ہو گیا. 2 پل بہہ جانے سے زمینی رابطہ منقطع. توبہ چکزئی میں 12 اور ماچکا میں 3 ڈیم ٹوٹ گئے. سبی میں لہڑی اور تلی ندی اوور فلو ہونے سے درجنوں دیہات زیر آب. پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں ریلوں کی زد میں آ کر مزید 8 افراد جاں بحق. اموات کی تعداد 196 ہو گئی. صوبے میں 19,762 مکانات کو نقصان پہنچا. 670 کلومیٹر سڑکیں تباہ. سیلابی ریلیں 16 پل بہا لے گئے. بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی شاہراہ بھی پانی میں بہہ گئی. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. قصور، وزیر آباد، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور گردنواہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. راولپنڈی، اسلام آباد میں بوندا باندی. ڈیرہ غازی خان کے ندی نالوں میں طوفانی کے باعث تونسا بیراج میں سیلابی صورتحال. راجن پور میں سیلابی پانی داخل. بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلوں سے تونسا کے 10 دیہات ڈوب گئے. عثمان بزدار کا رات گئے تونسا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. ریلیف کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا. کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش. شارع فیصل، بہادر آباد، گلشن، کلفٹن نارتھ، ناظم آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش. ملید ندی میں طغیانی کے باعث کورنگی کازوے زیر آب. آمد و رفت آج بھی معطل. محکمہ موسمیات کی 16 اگست سے ایک اور مونسون سسٹم کے اثر انداز ہونے کی پیش گوئی. اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا الزام. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے شہباز گل کی درخواست ضمانت پر 11 بجے دلائل طلب کر لیے. وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ طے شدہ قانون ہے کہ 1 منٹ کسی کو بغیر وجہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. حکومت جان بوجھ کر معاملے کو لٹکانا چاہتی ہے. عدالت کی تفتیشی افسر کو 11 بجے ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے. باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. سعودی ولی عہد کے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد. دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی. شہباز شریف میثاق معیشت کی بجائے میثاق جمہوریت کریں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا مشورہ. کہا شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں. سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے. الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی. قوم کو سمجھ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے. بزدل نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہوں یا نہ اہل ہوں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی سعودی عرب کی بیماری اور لندن کی بیماری سیاسی ریاکاری ہے. معیشت کو تباہ کرنے والے سیاستدانوں کے اصلی چہرے عوام میں بے نقاب ہو چکے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کے متحمل نہیں اور نہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا صاف جواب. نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر کوئی ٹیکس لگے گا اور نہ لیوی میں کوئی اضافہ کیا جائے گا، مگر ہم نقصان برداشت نہیں کر سکتے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈز نے قرض دینے سے پہلے $4 ارب کا بندوبست کرنے کی شرط عائد کی تھی. ہم نے رقم کا انتظام کر لیا ہے. آج IMF کے لیٹر آف انٹینٹ کا جواب دیں گے. سیلاب سے تباہ حال بلوچستان میں پھر موسلادھار بارشیں. موسیٰ خیل اور بارکھان میں بڑے پیمانے پر تباہی. موسیٰ خیل میں پور ڈیم بھر گیا اور پانی دیہاتوں میں داخل ہو گیا. 2 پل بہہ جانے سے زمینی رابطہ منقطع. توبہ چکزئی میں 12 اور ماچکا میں 3 ڈیم ٹوٹ گئے. سبی میں لہڑی اور تلی ندی اوور فلو ہونے سے درجنوں دیہات زیر آب. پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں ریلوں کی زد میں آ کر مزید 8 افراد جاں بحق. اموات کی تعداد 196 ہو گئی. صوبے میں 19,762 مکانات کو نقصان پہنچا. 670 کلومیٹر سڑکیں تباہ. سیلابی ریلیں 16 پل بہا لے گئے. بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی شاہراہ بھی پانی میں بہہ گئی.
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ قصور، وزیر آباد، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بوندا باندی۔ ڈیرہ غازی خان کے ندی نالوں میں طوفانی کے باعث تونسا بیراج میں سیلابی صورتحال۔ راجن پور میں سیلابی پانی داخل، بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلوں سے تونسا کے 10 دیہات ڈوب گئے۔ عثمان بزدار کا رات گئے تونسا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلیف کیمپ میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش، شارع فیصل، بہادر آباد، گلشن، کلفٹن نارتھ، ناظم آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش۔ ملید ندی میں طغیانی کے باعث کورنگی کازوے زیر آب، آمد و رفت آج بھی معطل۔ محکمہ موسمیات کی 16 اگست سے ایک اور مونسون سسٹم کے اثر انداز ہونے کی پیش گوئی۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا الزام، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے شہباز گل کی درخواست ضمانت پر 11 بجے دلائل طلب کر لیے۔ وکیل فیصل چودھری کا کہنا ہے کہ طے شدہ قانون ہے کہ 1 منٹ کسی کو بغیر وجہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ حکومت جان بوجھ کر معاملے کو لٹکانا چاہتی ہے۔ عدالت کی تفتیشی افسر کو 11 بجے ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد، دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف میثاق معیشت کی بجائے میثاق جمہوریت کریں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا مشورہ۔ کہا شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں۔ سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے۔ الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی۔ قوم کو سمجھ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے۔ بزدل نواز شریف آئے نہ آئے، اہل ہوں یا نہ اہل ہوں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی سعودی عرب کی بیماری اور لندن کی بیماری سیاسی ریاکاری ہے۔ معیشت کو تباہ کرنے والے سیاستدانوں کے اصلی چہرے عوام میں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی دینے کے متحمل نہیں اور نہ نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا صاف جواب۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر کوئی ٹیکس لگے گا اور نہ لیوی میں کوئی اضافہ کیا جائے گا، مگر ہم نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈز نے قرض دینے سے پہلے $4 ارب کا بندوبست کرنے کی شرط عائد کی تھی۔ ہم نے رقم کا انتظام کر لیا ہے، آج IMF کے لیٹر آف انٹینٹ کا جواب دیں گے۔ کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2 افراد کا انتقال، 459 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ روز مثبت کیسز کی شرح 2.54% ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ شرح اسلام آباد میں 7.71% ریکارڈ، بہاولپور میں مثبت کیسز کی شرح 6.9% رہی، لاہور میں مثبت کیسز کی شرح 5.74% ریکارڈ۔ وائرس کا شکار 172 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ خیبر پختونخوا میں آج سے تمام نجی اور سرکاری سکولز دوبارہ کھل گئے۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی توسیع کا حکم نامہ منسوخ، محکمہ تعلیم کا اعلامیہ جاری۔ موسم گرم ہونے کی وجہ سے چھٹیوں کا دورانیہ بڑھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔